حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا ماحول ظلمت اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور غلامی بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ جو دراصل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے۔ دلوں سے رحم، محبت اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ انہی دنوں مکہ میں مختلف قبیلوں کے لوگ، یہودی اور عیسائی بھی رہتے تھے، لیکن مشرکین کی تعداد اور اثر و رسوخ سب پر غالب تھا۔ ایسے حالات میں قریش قبیلے کے سردار حضرت عبد المطلب، جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، مکہ کے رہنما بنے۔ وہ اپنی دلیری کی وجہ سے پورے شہر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ پھر 570 عیسوی کا وہ وقت آیا جب دشمن فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ لوگ خوف کے مارے اپنے گھر بار چھوڑنے لگے، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ دشمن فوج نے کئی مکہ والوں کو قید کر لیا، ان پر ظلم ڈھائے اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں سمیت مکہ کے سب اونٹ چھین لیے، تاکہ کوئی ان کے مقابل نہ کھڑا ہو سکے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، ابا ہم اس ہاتھیوں والی فوج سے نہیں لڑ سکتے، بہتر ہے کہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ تب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس فوج کے سردار ابرہ سے ملنے گئے۔ یہ فوج کا سردار یمن کا حکمران تھا، بڑا طاقتور، اثر رسوخ والا اور مغرور شخص۔ ابرہ نے یمن میں ایک عظیم گرجا گھر بنوایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے وہاں عبادت کریں، لیکن جب اس کی خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ پھر وہ 60,000 سپاہیوں اور 13 ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اسے کہا، جس گھر کو تم گرانا چاہتے ہو وہ اللہ کا گھر ہے، باز آ جاؤ، مگر ابرہ نے بات نہ مانی۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن اس مکہ اور خانہ کعبہ کا اصل مالک اللہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اگلے دن جب ابرہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے لگا تو ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر گئے۔ اچانک آسمان پر ابابیل پرندوں کے جھنڈ آ گئے، جن کے پاس چھوٹے کنکر تھے۔ انہوں نے ابرہ کی فوج پر وہ کنکر برسائے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ ابرہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں ذکر ہوا ہے۔ اسی واقعہ کے تقریباً 2 ماہ بعد نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی۔ مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ایک نورانی بچہ دنیا میں تشریف لایا۔ وہ بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو ظلم و تاریکی میں ڈوبی دنیا کے لیے چراغ بن کر آئے۔ آپ کی ولادت پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اکثر مورخین کے مطابق یہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ آپ کی پیدائش پر حضرت عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا اور غربا کو کھانا کھلایا۔ بعد ازاں عرب کی روایت کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی خواتین کے سپرد کیا گیا تاکہ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پائے اور فصیح عربی زبان سیکھے۔ اسی دوران آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کا گھر خوشحال ہو گیا اور بارشیں ہونے لگیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔
لیکن 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر جانے لگے۔ اسی دوران آپ نے بکریاں چرائیں اور مختلف کام بھی کیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔